أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. ये देखिए आज हमारे तजवीद के कवायद में से नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा के 15 हरूफ में से काफ है, इसलिए इख्फ़ा हकीकी होगा, और दो ज़बर की तनवीन के बाद हरूफ यरमलून के 6 हरूफ में से या आ रहा है, इसलिए इदगाम नाक़िस होगा, इसको इदगाम माल गुन्ना भी कहते हैं। नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा के 15 हरूफ में से फ़ा आ रहा है, इसलिए इख्फ़ा हकीकी होगा। नून या मीम में तशदीद हो तो गुन्ना होगा। थोड़ी देर नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहा जाता है, जैसे अनफुसिहिन्ना। तो वक़्फ़ मुतलक़ की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए। दो पेश या दो ज़ेर पर वक्फ़ करना हो तो आखिरी हरफ को जज़्म देकर सांस तोड़ दें, जैसे खबीरुन से खबीर। ऐसे गोल निशान को आयत कहते हैं, इस पर ठहरना चाहिए। और ये जो है मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हरफ आए तो इजहार बिलखुसूस वाव या फ़ा आ जाए तो इजहार शफ़ी होगा, यानी मीम की आवाज़ को बिल्कुल साफ़ और ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद बा आ रहा है, इसलिए इख्फ़ा होगा, इख्फ़ाई शफ़ी होगा। नून साकिन के बाद हरूफ हल्की के 6 हरूफ में से खा आ रहा है, इसलिए इज़हार हल्की होगा। हरूफ हल्की 6 है, हमज़ा हा ऐन हा गैन खा। हरूफ क़लक़ला 5 है, तौ बा जीम दाल। जब इन पर जज़्म आए तो इनका मखरज टक्कर खा के अलग हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क़लक़ला कहते हैं। नून साकिन नून यमी में तशदीद हो तो गुन्ना होगा। इसी तरह से हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमा में है, इसलिए मद्द मुत्तसिल होगा। एक अलिफ से ज़्यादा खींचकर पढ़ने को मद कहते हैं। नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा के 15 हरूफ में से ता आ रहा है, इसलिए इख्फ़ा हकीकी होगा। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो इज़हार शफ़ी होगा।
نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف سے فا آ رہا ہے، اس لیے اخفا حقیقی ہوگا۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرفات بالحروف واو فا آ جائے تو اظہار شفی ہوگا۔ نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف سے لام آ رہا ہے، اس لیے ادغام بلا غنہ یا ادغام تام بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا، یہ قاعدہ آپ بار بار سن چکے ہیں۔ اور یہاں جو ہے تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں مد منفصل ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف سے تا آ رہا ہے تو اخفا حقیقی ہوگا۔ تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف میں سے میم آ رہا ہے تو ادغام مع الغنہ ہوگا، اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے قاف ساکن ہے تو کاف میں قلقلہ ہوگا، اور نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے با ساکن ہے تو با میں قلقلہ ہوگا، اور یہ توقع مطلق کی علامت اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے نون پر زبر ہے تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف سے فا ہے، اس لیے اخفا حقیقی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ بالخصوص واو یا فا آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفی ہوتا ہے، اور جیم یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا، ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ را پر دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا آ رہا ہے، اسے اظہار حلقی ہوگا۔ دو زبر یا دو زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں، ایسے گول نشان کو عائد کہتے ہیں، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ یہ عین رکوع کا نشان ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں رکوع پورا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھنے، عمل کرنے اور نشر و اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔